یعنی فوقیت دوں گا 2 رکعت نماز کو جنت پر. اور جو جواب آپ نے دیا تھا اس سے اظہار بندگی اور بندگی کا انداز اور فکر بندگی پتہ چلتا ہے. سرکار مولا کائنات نے جب یہ کہا کہ اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت پر 2 رکعت نماز کو فوقیت دوں گا. وجہ کتنی خوبصورت بیان فرمائی. فرمایا وجہ یہ ہے کہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے، تو میں اپنی خوشی پر اپنے اللہ کی خوشی کو، اس کی رضا کو ترجیح دوں گا. تو ایک بندے کے لیے سب سے بہتر چیز اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی رضا میں راضی رہے اور ایسے کام کرے، ہر وہ کام کر کے وہ گزر جائے اور ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو. اور بلکہ جو بھی کام کرے، یہ کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اور اصل میں عبادت وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو. جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے اس کا عبادت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ کہ معاذ اللہ اگر کوئی بندہ نماز بھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے پڑھے تو وہ اس کی عادت ہو سکتی ہے، وہ اس کی تجارت ہو سکتی ہے، وہ اس کی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی. عبادت وہی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. اور یہی فلسفہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہر ایک کی زندگی میں ہمیں یہی بات نظر آئے گی. اللہ کی رضا، آزمائش اللہ کی رضا، خوشی اللہ کی رضا، غم کے ایام اللہ کی رضا، تکلیف اللہ کی رضا، راحت اللہ کی، ہر چیز میں وہ اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے کہ اللہ کس میں راضی ہے. اور یاد رکھیں جسے خدا کی رضا مل گئی اسے سب سے بڑی نعمت مل گئی، حتیٰ کہ جنت سے بھی بڑی نعمت مل گئی. گویا کہ اس بندے کو بندگی کی سند مل جاتی ہے جب وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. فلسفہ قربانی سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کی جو بات ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ یوں عرض کریں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی زندگی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور موت بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بندہ بنتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے والے بندوں کے متعلق حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کا فرق اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کسی کو آزمائش میں اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے. اللہ جب آزماتا ہے اور بندہ اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے تو وہ مومن. اور منافق جو ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے، اور صرف گھبراتا ہی نہیں ہے بلکہ منافق کی صفت یہ ہے وہ اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا کہتا ہے، اور وہ جو ہے استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. تو ایسے موقع پر مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. اور بندہ پھر سارے امتحانات دے کر بھی، ساری آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت کچھ کر دکھایا اور میں کچھ ہوں نہیں، اور وہ صلہ بھی طلب نہیں کرتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. بلکہ یہ عشق کا اصل مقام ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی کوئی صلہ نہ مانگا جائے کہ یہ کہ میرا یار مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے.
اس سلسلے میں ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے کہ سچوں کی پہچان آزمائش کے وقت ہوتی ہے، اور آزمائش میں بھی صرف یار کی رضا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن لیلا نے حلوہ تیار کیا، اور حلوہ تیار کر کے اپنی کنیز سے کہا کہ باہر جاؤ اور میرا مجنو کھڑا ہے، یہ حلوہ اس کو دے دو۔ لیلا کی کنیز جب حلوہ لے کر گھر کے باہر نکلی تو حلوے کی خوشبو اور اس کی لذت کی خوشبو لوگوں کے مشام جاں کو جب معطر کرنے لگی تو وہاں بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی، اور سب لوگ للچائی ہوئی نظر سے حلوے کو دیکھنے لگے۔ کنیز نے کہا کہ یہ حلوہ تو میری لیلا نے بنایا ہے، میری مالکہ نے، اور اس کو دینا ہے صرف مجنو کو۔ مجنو کدھر ہے؟ اور سب پکارنے لگے کہ انا المجنو انا المجنو، کہ میں مجنو ہوں میں مجنو ہوں، اور سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ تو وہ لیلا کی کنیز تھی، وہ واپس اندر آئی، اور اندر آنے کے بعد اس نے کہی ارے لیلا، تو نے تو کہا تھا کہ تیرا ایک ہی مجنو ہے، وہ باہر کھڑا ہے اور اس کو یہ حلوہ دینا ہے، لیکن وہاں تو بہت سارے مجنو کھڑے ہیں۔ لیلا نے کہا مجنو کون ہے اس کا ابھی اندازہ ہوگا، یہ حلوے کا تھال رکھو اور ایک خالی تشت لو اور اس میں ایک چھری لو، اور یہ لے جا کر کے پھر باہر کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا حصہ مانگا ہے۔ پھر دیکھو امتحان ہو جائے گا کہ مجنو کون ہے۔ لیلا کی کنیز نے حلوے کا تھال رکھا، تشت لیا، چھری لی، اور لے کر کے جب وہ باہر گئی تو چونکہ حلوے کی خوشبو سے لوگوں کے مشام جاں معطر تھے اور ہر ایک بندہ مجنو ہونے کا دعوے دار تھا، تو جب کنیز کو چھری اور خالی تشت لاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ سب لیلا کے عاشق ہیں۔ تو کہا ہاں ہم تو اس کے عاشق ہیں، مجنو تو ہم ہی ہیں۔ اور تو پھر کہا کہ جو مجنو ہے لیلا نے اس سے اس کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے۔ سارے بھاگ گئے، جو اصل مجنو تھا وہ کھڑا رہا اور اس نے چھری لی اور گوشت کا حصہ کاٹا اور کاٹ کر تشت میں رکھا، اور جب کنیز ہٹنے لگی تو کہا رکو، پھر دوسرا ٹکڑا کاٹا وہ بھی رکھا، تیسرا کاٹا وہ بھی رکھا، پورا تھال بھر دیا اور چھری رکھ کر ایک سرد آہ کھینچی، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ لیلا نے گوشت کے ٹکڑے کی بات کی تھی، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو ٹکڑا کہاں کا چاہیے، تو جہاں کا مجھے سمجھ میں آیا میں نے دے دیا ہے، لیکن لیلا سے کہنا کہ وہ اس کو قبول کر لے، اور اگر اس کو یہ پسند نہ آئے تو کہہ دیں کہ کہاں کا چاہیے، ہم وہاں کا دینے بھی تیار ہے، کہ اگر لیلا کہہ دے کہ دل کاٹ کے تشت میں رکھ دو تو ہم اس کے لیے بھی راضی ہے، لیکن یہ سب کچھ دے کر ہم احسان نہیں جتاتے، بلکہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ لیلا سب لے لے اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ مجنو میرا ہے۔ یہ تو بہت ممکن ہے کہ کوئی فرضی داستان ہو یا جو بھی ہو، مگر اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ اس حکایت سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ لیلا کا عاشق حلوے سے سمجھا نہ گیا، پہچانا نہ گیا۔ حلوہ آیا تو سبھی نے کہا کہ ہم مجنو ہیں، لیکن جب دینے کی بات آئی تو اس وقت پتہ چلا کہ بلا تمثیل
رزق مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، نعمتیں مل رہی ہے، اچھے لباس مل رہے ہیں، لقمہ تر مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، تو ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے. لیکن جب اللہ آزمائش ڈالے تب بندہ. بزرگان دین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا سچا بندہ وہی ہے کہ جس کو نعمت ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، جب تک مصیبت ملنے پر اس کو اتنی خوشی نہ ہو، اس وقت تک وہ اللہ کا سچا بندہ نہیں ہو سکتا. اب ہم احتساب کریں اپنا کہ کیا واقعی ہم ایسے آزمائش اور مصیبتوں پر بھی خوش ہوتے ہیں. اور یہی فلسفہ قربانی ہے. قربانی کا فلسفہ یہی ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو آزمائش اور مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے. جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا، آزمائش میں مبتلا کیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں اللہ نے انہیں 10 باتوں سے آزمایا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں سے آزمایا. اب وہ 10 باتیں کون کون سی ہے، اس میں مفسرین کا بہت اختلاف ہے اور مختلف اقوال ہیں، اور مختصر سی اس محفل میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن جو آزمائش ہوئی ہے اس میں سے ایک آزمائش تو یہ کہ ولادت آپ کی غار میں ہوئی، گھر میں بھی ولادت نہیں ہوئی. ولادت کے وقت حالات اتنے خراب تھے بادشاہ کی طرف سے، نمرود کی طرف سے، کہ آپ کی والدہ اور والد حضرت آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد بزرگوار جو ہے وہ آپ کو کی ولادت کے وقت غار میں گئے. اور ولادت جیسے ہوئی تو آپ کے والدین، آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ کے کارندے آ کر کے ہمیں پکڑ نہ لیں، ہمارے نومولود کو قتل نہ کر دیں، بچہ چھوڑ کر آ گئے. آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد جب شعور کو پہنچے تو پھر وہ بتوں کا معاملہ، پھر بت شکنی کا واقعہ، پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کا واقعہ، یہ سب چیزیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں چونکہ ہمیں بہت جلدی اپنے عنوان کے قریب پہنچنا ہے. پھر اسی طرح سے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آپ کی ہجرت، آپ نے جو ہے وہ بابل سے ہجرت کی اور پھر آپ جو ہے وہ مصر گئے اور وہاں پہنچے اپنے چچا کے پاس. حران ایک علاقہ ہے اور آپ کے جو چاچا تھے ان کا نام حاران ہے، حارانی سے منسوب یہ حران کہلاتا ہے. تو وہاں یہ آپ کے چچا کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت جو وہ حاران کی، ان کا نام حضرت سارہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ جس کا حسن مشہور ہوا ہے، سب سے زیادہ جس کا حسن عورتوں میں مشہور ہوا ہے وہ حضرت سارہ ہے. اور مردوں میں جن کا حسن مشہور ہوا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام. بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دادی حضرت سارہ کے حسن کا حصہ ملا تھا، کیونکہ حضرت سارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی دادی ہوتی ہے. کہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں جناب یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ آپ کے دادا ہوتے ہیں، حقیقی دادا ہوتے ہیں، اور حقیقی دادا کی یہ والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے یہ دادی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور بڑا قریبی رشتہ ہے حضرت سارہ سے جناب یوسف علیہ السلام کا. تو بہت خوبصورت تھی، حاران کی بیٹی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو جناب لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں آپ کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں کچھ دن آپ نے قیام فرمایا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب سارہ کا نکاح ہو گیا. اور حاران نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں اور بت پرستی سے منع فرماتے ہیں،
تو انہوں نے منع کیا اس بات سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکے حق سے. تو ہاران ناراض ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب سارہ کو، ان تینوں کو آپ نے، یعنی کہ ہاران نے جو اپنے گھر سے نکال دیا. حضرت سارہ کی وفا اور ان کی سچائی، صداقت، شوہر سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین کہ باپ کو چھوڑنے تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے جو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا جو ہے وہ